میرے آقا ایسے عظیم ہیں اور اللہ نے ایسا عظیم بنایا کہ اگر کھارے پانی میں تھوک دینا تو وہ کھارا پانی شہر سے زیادہ میٹھا ہو جائے. خدا کی قسم یہ روایتیں متواتر ہیں. قتادہ بن نعمان کی آنکھیں تیر لگنے سے پھٹ گئی تھی اور چہرے پر بہہ گئی تھی. سرکار نے اپنا لعاب آنکھوں پر لگایا, آنکھ تیار ہو گئی, روشنی بھی آ گئی. بولو سبحان اللہ. یہ میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جن کے تھوک کے اندر اللہ نے شفا دیا. ایک بوڑھا باپ آیا رو کر کہنے لگا, یا رسول اللہ کل میری بیٹی کی شادی ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے, جو چیز تھی میں نے لے لی, سب سے قیمتی چیز عطر تھی وہ میرے پاس نہیں. آقا نے فرمایا اچھا جا پھر کوئی کانچ کا برتن لے آ. وہ کانچ کا برتن لے آیا. اہل عرب عطر کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. باپ یہ کہنے لگا, یا رسول اللہ میری بیٹی کو کوئی لوگ تانا نہ دے کہ تیرے باپ نے تجھے خوشبو بھی نہیں دی. سرکار نے فرمایا جا لے کر آ, دیکھتے ہیں کہ کون تانا دیتا ہے. وہ لایا گیا بلا تشبیہ. میرے گندے ہاتھ اس لائق نہیں, نہ میرا چہرہ اس لائق. میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, دوپہر کا وقت تھا, میرے آقا کی پیشانی پر کے تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارش پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. پیشانی مبارک پر پسینے کے آثار تھے. سرکار نے اس بوڑھے باپ سے, باپو برتن لے کر اپنی انگلی سے اس طرح پسینہ لے کر ڈال دیا. فرمایا جا اپنی بیٹی کو لگا دینا. اب وہ بوتل کے اوپر میرے دوستو کیپ لگا دیا گیا. جب گئے, جس دن بارات تھی, باپ خود گیا اور اس نے ڈھکن جیسی کھولا, کھولنا تھا کہ پورا گھر مہک گیا. اور یہ حدیث پاک موجود ہے مجموع الزوائد کے اندر, علامہ حسبی نقل کی, خصائص میں حضرت امام سیوطی نے نقل کی ہے. میرے دوستو جب دلہن کے بدن پر لگایا گیا, اللہ اکبر, تو لوگ اہل عرب کہتے تھے کہ بیت المتطیبین, یہ گھر گھر نہیں بلکہ خوشبو کا گھر ہے. میرے آقا بڑی شان والے, بولو سبحان اللہ. میرے آقا کہ انسان نہیں انسان. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, حضور بکریاں چراتے تھے زمین کا, یہ تم کیا روایت پڑھ رہے ہو؟ کہنے کا حضور بکریاں چراتے تھے. میں نے کہا اس بچے کے سامنے پڑھ رہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس کے دل میں پہلے حضور کی محبت پلاؤ, پھر یہ والی روایتیں پڑھو. پہلے اسے حضور کا مرتبہ بتاؤ, پھر روایتیں پڑھو. لیکن سن لیجئے, یہ روایتیں پڑھنا خاص چن کر لانا. کہتے نہیں کہیں زیادتی نہ ہو جائے. میں نے کہا توبہ, خدا عرش پر بٹھا دے, اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی, اس سے بڑی بلندی کیا ہوگی. بولے سبحان اللہ. ان کے طلبوں کی مٹی کی قسم عرش والا رب اٹھائے, اس سے بڑی بڑائی کیا ہوگی. لوگ کہے اللہ اکبر اور رب کہے ورفعنا لک ذکرک, کہ محبوب ہم تیرے ذکر کو بلند کر رہے ہیں, تو اس میں میرا تیرا نہیں ہے, میرا تیرا, کیونکہ یہ عالم اسباب ہے. حضور کی محبت ہی ہمیں خدا کے قریب کرے گی. کہنے لگے بکریاں چراتے تھے, بکریاں چراتے تھے. میں نے کہا کسی سنی نے مجھے کہا شاہ صاحب اس کو جواب دینا پڑے گا. میں نے کہا میں نہیں, ہمارے بزرگوں نے پہلے دے دیا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ, اس پر تقریر ختم کر رہا ہوں. مقام دیکھیے کیا خوب فرمایا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے. فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا, روایتیں پڑھتے ہیں کہ حضور بکریاں چراتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو مکمل کر کے پڑھا جائے, اس کے ساتھ آگے پیچھے فضائل کی بات کر کے پڑھی جائے. کیسے؟ مجھے ایک سنی کہنے لگا شاہ جی اس روایت کو سن کر میرا دل بڑا جلا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جواب دیں. میں نے کہا جواب ہمارے بزرگ دے گئے. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, بکریاں جس نے چرائی تھی, بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا. تو میرے دوستو اگر بکری چرانے کا واقعہ بیان کرتے ہو تو جبریل جو ان کے پاؤں چوم رہے تھے یہ واقعہ بھی تو بیان کرو. بکری چرانے کا واقعہ بیان کرتے ہو زمین پر, تو عرش کو بھی اپنے قدموں کے نیچے چھوڑ کر عالم بالا جانا یہ بھی تو بیان کرو کہ بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا.